بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو راجہ بلاول کا سلام۔ پروگرام سوال تو پوچھوں گا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں وہ نوجوان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، عوامی ایکشن کمیٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فرسٹ ڈے سے جس دن عوامی ایکشن کمیٹی اقتدار میں آئی آزاد کشمیر بھر میں، انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی بنائی، آزاد کشمیر بھر میں نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو اکٹھا کیا، ہر تمام مکاتب فکر سے لوگوں کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ آج ہم ان سے بات کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی فرسٹ ڈے سے 31 اگست کو ان کا احتجاج ہوا دارالحکومت مظفر آباد میں، پہیہ جام شٹر ڈاؤن۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چند روز قبل دارالحکومت مظفر آباد نے عوامی سمندر انہوں نے نکالا، جس میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی، انہوں نے مار بھی کھائی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو دیتے چلیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں عوامی سمندر نکل آیا۔ آج 5 اکتوبر کا دن ہے۔ انہوں نے ایک احتجاجی کال دی تھی آزاد کشمیر بھر میں، اور آزاد کشمیر بھر میں بڑی تعداد میں نوجوان بچے بزرگ نکلے ہیں اپنے حقوق کی خاطر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے راجہ سہیب جاوید آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بتائیے گا، حکومت آپ کے مطالبات نہیں مان رہی، کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ جی، سب سے پہلے تو میں ماؤنٹن میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شروع دن سے 31 اگست سے بھی پہلے جب ہمارا اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی 15ویں آئینی ترمیم کے خلاف مظفر آباد کا جاندار احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، تو اس ٹائم بھی ماؤنٹن میڈیا نے کوریج دی، اور اس ٹائم بھی جو شروع دن سے ماؤنٹن میڈیا والے اور دیگر جو ہمارا مظفر آباد کے غیور صحافی ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کو کوریج دیتے رہے ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو حکومت کی طرف سے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، اس کی جو چینجنگ کے لیے انہوں نے ہمیں بولا، ہمارے جو عوامی ایکشن کمیٹی کور کمیٹی کے ممبران ہیں، تو ان سب کی مشاورت کے بعد جب حکومت چارٹر آف ڈیمانڈ چینج کرانا چاہتی تھی، اس کے بدلے میں حکومت کہہ رہی تھی کہ آپ دھرنے بھی لگائیں اور آپ کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے گرد گھومتا ہے، اور جو عوام نکلتی ہے وہ صرف اس مطالبے پہ نکلتی ہے، سستی بجلی، سستا آٹا، وزران افسران کی جو مراحتیں، اور جو خاص کر جو نوجوان طبقے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ طلبہ یونین کے الیکشن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مظفر آباد میں اب نوجوان جاگ چکے ہیں، اور ان حکومت ان اہلکاروں کے لیے اب انشاءاللہ جگہ آزاد کشمیر بھر میں عوامی احتجاج کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں جو عوامی منتخب نمائندگان ہیں ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ مظفر آباد میں نامی گرامی شخصیات ہیں، وہ بھی اس احتجاج کا حصہ نہیں ہے، کیا وجوہات ہیں یہ بھی آپ بتائیے۔ جی دیکھیں، یہ بات آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آئے اس احتجاج میں، حالانکہ یہ ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، مگر جدھر تک ہمیں رپورٹیں پہنچتی ہیں کہ جو ہمارا سرمایہ دار طبقہ ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک خوف ہے، اور وہ اس سے خائف ہیں کہ یہ لوگ اب عوام کے اندر ایک شعور پیدا کر رہے ہیں اور عوام کو جو حقیقت ہے اس پہ لا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے کہ وہ لوگ ادھر آج عوام کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ عوامی نمائندگی کا وہ حق حاصل کریں۔ جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں، اس بارے میں کتنی صداقت ہے اس میں؟ جی دیکھیں، جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، جو اس میں جو طلبہ ہیں، تاجران ہیں، کونسلر حضرات ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلر ہیں، وکلا ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، سول سوسائٹی ہے، اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ ہیں، تو ان کے اوپر پریشر ہے۔ جو ہمارے حکمران ہیں، میں اب نام کسی کا نہیں لوں گا، ہر سیاسی جماعت کے ہمارے ورکر پہ پریشر ہے ان کی طرف سے کہ آپ اس سسٹم کو بند کریں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں خائف ہیں، وہ کیوں خائف ہیں کہ وہ تاجران اور ان نہتے طلبہ سے اور ان نہتے تاجران سے وہ کیوں خائف ہیں؟ عوام جب جمع ہو رہی ہے تو عوام اپنے حقوق کے لیے جمع ہو رہی ہے۔ اگر آپ عوام کی بات کریں گے، اگر یہ حکمران طبقہ عوام کی بات کرے گا، یہ عوام بالکل اسی طرح ان کے ساتھ چلے گی۔ آپ بھی سیاسی پارٹی کے ورکر ہیں، آپ کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہے یہ بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ جی دیکھیں، میں نے تو اپنی سٹیٹمنٹ رات کو بھی دی ہے، میں نے یہ صاف واضح کیا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ عوامی تحریک ہے، اور یہ 73 سال میں مظفر آباد کی تاریخ میں، آزاد کشمیر کی تاریخ میں 73 سال بعد کوئی ایسی تحریک اٹھی ہے۔ اور چونکہ ہمارا کہا سستی بجلی اور سستا آٹا ہے،
اور اس तहरीक को सबोताज होने से हम बचाएंगे, उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, हम देंगे। फिलहाल इस टाइम तक जो हमारे सदर जमात हैं राजा फारूक हैदर साहब हैं और दीगर जो हमारे सियासी राजा इब्रार साहब हैं, एडवोकेट साहब तारक बशीर साहब हैं, वो सब इंशाअल्लाह ताला अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है, जो खासकर हमारी पार्टी के लोग हैं, वो अवामी एक्शन कमेटी के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे और अवाम को इसकी आगाही करेंगे, चूंकि ये काम अवामी नुमाइंदों का है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस काज के साथ रहेंगे। मुस्तकबिल करीब का अवामी एक्शन कमेटी का क्या प्लान है? आज एहतजाज हुआ, अवामी समंदर सड़कों पर आया, जगह जगह पहिया जाम, शटर डाउन हड़ताल थी पूरे आज़ाद कश्मीर भर में। जी देखें, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मुस्तकबिल करीब में अब अवाम निकल रही है, चूंकि अवाम को जब भी कॉल होती है अवामी एक्शन कमेटी की तो वो निकलते हैं। अब मुस्तकबिल करीब में अगर ये नायल हुक्मरानों की यही पॉलिसी रही तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब में जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका एक लाएअमल भी होगा और जो इन नायल हुक्मरानों के खिलाफ होगा। और वो जो हमारा मार्च होगा या एहतजाज होगा वो मेंबरान असम्बली और उम्मीदवार असम्बली के खिलाफ होगा। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, हमारी ये जो अवामी तहरीक है, ये सस्ती बिजली, सस्ता आटा, वुज़रा अफसरान की मराहत, तुलबा यूनियन के इलेक्शन और जो भी हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, आप देख सकते हैं कि उसमें किसी जगह भी किसी मुल्क, किसी फौज, किसी अदारे के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म नहीं बना। बाज़ लोग हमारी इस तहरीक को सबोताज करने के लिए गलत रंग दिया जा रहा है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि मेरा तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मुस्लिम अवाम है, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं। हमारी लड़ाई किसी अदारे से नहीं है, किसी फौज से नहीं है और ना ही किसी मुल्क से है। हमारा बुनियादी जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हमारे 3-4 मेन मुतालबात हैं, वो हल किए जाएँ। अगर वो नहीं होते तो इंशाअल्लाह ताला अवामी एक्शन कमेटी के जो जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर भर के लोग हैं, हम मिलकर अपने एक लाएअमल का ऐलान करेंगे। और जो मेरी ज़ाती राय है, इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नौशेरी डैम है या कोहाला पावर हाउस है, उसकी तरफ अब अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का मार्च होगा और वो मार्च इंशाअल्लाह ताला इनकी आखिरी कील साबित होगा इन हुक्मरानों के लिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे राजा शोएब जावेद, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इनका कहना है हम अवामी हुकूक की खातिर निकले हैं, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। अगर हमारे बेसिक राइट्स हमें नहीं मिलेंगे तो हम असम्बलियों का घेराव करेंगे। हमारे जो मार्च है वो एहतजाजी जारी मार्च है, जो एहतजाजी मार्च है वो जारी सारी रहेगा। अपने मेज़बान राजा बिलावल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।